الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ابھی ہم نے اللہ کی توفیق سے سورہ العنکبوت اس کی آخری آیات کی تلاوت دوسری رکعت میں سنی ہے. ہر آیت میں اور ہر آیت کریمہ میں اور ہر آیت کریمہ کے ہر حرف اور لفظ میں نہ جانے کیا کیا حکمتیں اور خزانے موجود ہیں. لیکن اس وقت جو بات کہنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جو کوشش کرنے والے ہیں، جو محنت کرنے والے ہیں اور حق کی طرف پہنچنے کی اور حق کی پاس پہنچنے کی جستجو کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے متعلق ہمیں سورہ العنکبوت کی آخری آیت کریمہ میں خوشخبری سنائی ہے. بہت سے لوگ یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ آج کل فتنوں سے بھرپور اس زمانے میں ہم حق تک کیسے پہنچیں، حق کی بات ہم تک کیسے پہنچے اور حق و باطل کے درمیان فرق کو ہم کیسے محسوس کریں، ان میں کیسے تمییز کریں. بظاہر بڑی معقول بات معلوم ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ جھوٹ کا، باطل کا پراپوگنڈا ہے، اتنا زیادہ جھوٹ کی مشہوری ہے کہ عام طور پر سچ اس میں گم ہو کر اور دب کر رہ جاتا ہے. لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سچ اور حق سمجھنے والا ہو، اس کے لیے ہرگز یہ بات مشکل نہیں کہ وہ جستجو کرے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے حق تک نہ پہنچائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جستجو سعی کرتے ہیں ہماری طرف، ہمارے لیے، تو یقیناً ہم انہیں سیدھی راہ تک، صراط مستقیم تک پہنچا دیتے ہیں، اس کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے. اب لاکھ کوئی گھبرائے کہ حق تک کیسے پہنچے، باطل سے کیسے دور ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان گرامی مشعل راہ ہے. لیکن اس پر کیا ہے کہ وہ صدق دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی طرف سے نازل کردہ حق جو ہے اس تک پہنچنے کی سعی اور کوشش کرے، اور اس میں کسی قسم کا تعصب، کسی قسم کی ہوائے نفس، نفسانی خواہشات اس سے دور رہے. پھر دیکھے کہ تھوڑے ہی عرصے بعد حق سورج کی طرح اور 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کے سامنے چمکنے لگے گا. اور شیطان تو ہمارے بابا آدم علیہ السلام کے زمانے بلکہ اس سے پہلے سے بھی دشمن ہے، اور وہ تو چاہتا ہے کہ ہمیں غلط سلط تعویلات میں الجھا کر حق سے دور رکھے. لیکن ان تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود
ان تمام حیل و بہانوں کے باوجود ہمارا اپنے رب پر، اپنے رب کی کتاب پر ایمان اتنا پختہ، پکا اور سچا ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی کسی معاملے میں الجھن پیدا ہو، جب بھی کوئی معاملہ گھمبیر ہو جائے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا نام لے کر حق کی جستجو میں، حق کو تلاش کرنے کی سعی اور کوشش میں جت جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں حق بات تک ضرور پہنچا دے گا۔ اور آج کل تو ویسے بھی تعلیم کا دور ہے، شعور کا دور ہے، تہذیب کا دور ہے۔ آج سے 50-100 سال پرانے زمانے کی باتیں نہیں کہ معلومات میسر نہیں، کتابیں موجود نہیں، حق تک پہنچنے کے وسائل میسر نہیں۔ آج تو اللہ کے فضل و کرم سے اس میدان میں اتنا کچھ موجود ہے کہ جس میں خلوص نیت کے ساتھ حق تک پہنچنے کی تڑپ ہو، دنوں کی یا اس سے بھی کم مدت عرصے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دیتا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ انسان خلوص نیت سے مالا مال ہو، تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے حق تھوڑے ہی دنوں میں اس کی جھولی میں خود بخود آن گرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سچے دل کے ساتھ ہر معاملے میں حق بات کو اپنانے کی، حق بات کو سمجھنے کی، حق بات پر عمل کرنے کی، اور پھر اخلاص کے ساتھ دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب بھی حق بات کو تلاش کرنے کے لیے ہم نکلے، ہر قسم کا تعصب، ہر قسم کی ضد، ہر قسم کی انا پرستی اور ہر قسم کی فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر ہم حق کو تلاش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان گرامی صحیح معنوں میں ہمیں حاصل ہو کہ جو حق کی تلاش کرتے ہیں، حق کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سیدھی راہ تک ضرور پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور کرے، آنے والے مصائب سے، آنے والی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جن آفات میں، بیماریوں میں، مشکلات میں ہم پھنس چکے ہیں، ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔